رحمت یہ لائے سفینے ہیں برکت والے مہینے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام برکت والے مہینے۔ سب سے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسمع صلاۃ اہل محبتی واعرفہم، کہ جو مجھ پر محبت سے درود پاک پڑھتا ہے میں اس کا درود سنتا بھی ہوں، اس کو پہچانتا بھی ہوں۔ بڑی سعادت کی بات ہے مدنی چینل کے ناظرین، کتنے خوش نصیب ہیں کہ جن کے درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے بھی ہیں، ان کو پہچانتے بھی ہیں۔ ہم غور کریں کہ ہم درود پاک کتنا پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے۔ اگر نہیں پڑھتے تو نیت کیجئے کہ ہر روز انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہر گھڑی رحمت بھری ہے۔ ایک روایت ہے، اللہ اکبر، اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانچوں نمازیں اور جمعہ اگلے جمعہ تک اور ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ یعنی پانچوں نمازیں، ایک نماز دوسری نماز تک، دوسری نماز تیسری نماز تک، یوں پانچوں نمازیں اگلی نمازوں تک، اور ایک ماہ رمضان دوسرے ماہ رمضان تک، درمیان کے جو گناہ ہیں ان کا کفارہ ہے گناہ صغیرہ کا۔ فرمایا کہ جب تک کہ بندہ بڑے گناہوں سے، گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچا لے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ ماہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کیا؟ فرمایا کہ تمنا کرتی کاش پورا سال ہی رمضان ہو۔ سبحان اللہ، اتنا کچھ ہے اس میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر امت کو پتہ چل جائے کہ اس میں کیا ہے تو امت یہ تمنا کرتی کاش کہ پورا سال ہی ماہ رمضان ہو۔ ماہ رمضان بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے جی۔ ہمارے ساتھ قربان بھائی ہیں، کیا فرماتے؟ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سمجھیے کہ مسلمانوں کے لیے تو خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی ہیں سبحان اللہ کہ ربیع الاول الگ خوشی، تو جی پھر ربیع الغوث ربیع الآخر جو مہینہ ہے اس کا الگ سما ہے، صحیح۔ پھر رجب حرمت والا مہینہ اس کا الگ سما ہے، اس میں شب معراج ہے، خواجہ صاحب کی چھٹی شریف ہے۔ مسلمانوں کے تو خیر مزے ہی مزے ہیں۔ واہ، انہی مزوں میں سے، سبحان اللہ، انہی لطف کو اور لذتوں کو دوبالا کرنے کے لیے رمضان المبارک بھی آتا ہے، کیا بات۔ اور اللہ کریم نے ہم مسلمانوں کو رمضان المبارک جیسا مہینہ عطا فرما کر ہم پر عنایتیں، رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائی۔ سبحان اللہ، یعنی یہ سمجھیے کہ رجب کے بارے میں آیا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، واہ، اور شعبان کے بارے میں آیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ اسی لیے ماہ شعبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں تو رمضان کا مہینہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ بندوں کا مہینہ ہے۔ صحیح۔ اگر ہم غور کرتے ہیں کہ بندوں کا مہینہ ہے تو واقعی بندوں کا مہینہ ہے، کیا رحمتوں کی بارشیں ہیں اس میں۔ بے شک۔ ابھی جیسے آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ اگر بندوں کو پتہ ہوتا کہ رمضان میں ان کے لیے کیا ہے تو تمنا کرتے کہ پورا سال ہی رمضان۔ ایسی روایتیں ہیں کہ مزے کو مزہ آ جائے۔ سبحان اللہ۔ ذہن میں بات آئی کہ اتنی زبردست روایت ہے اور یہ برکتیں، یہ شان، یہ فضیلتیں مل رہی ہیں رمضان کی قدر کرنے والے کو، روزہ رکھنے والے کو، رمضان میں عبادت کرنے والے کو، ایک امتی کو، اور حضور فرما رہے ہیں کہ امت کو پتہ ہوتا تو جو ہمیں پتہ ہے اس میں اتنا کچھ ہے، جو ہمیں نہیں پتہ وہ کیا کیا اللہ عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو واقعی یہ جب حدیث سنتے ہیں تو ذوق دوبالا ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے وہ سناتا ہوں کہ مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے
جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اچھا اب کھل گئے، آخری رات تک بند نہیں ہوتے، اللہ اکبر. پورا رمضان آسمانوں کے دروازے کھلے ہوئے جاتے ہیں. جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے ہر سجدے کے بدلے میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے. اللہ اکبر. یعنی ایک عمل کی جزا ایک نیکی بھی ملتی ہے، 2 بھی ملتی ہے، 10 بھی ہے، 700 بھی ہے. اللہ کریم نے ایک مقام پہ قرآن مجید میں فرمایا نا وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ. یہاں رمضان میں سجدہ کرنے والے کو کیا مل رہا ہے؟ ایک سجدہ کرے گا اللہ رب العالمین اس کو 1500 نیکیاں عطا. 1500 نیکیاں. واہ. آگے سنیے گا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے. اللہ اکبر. پس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے کیا ہیں. بات ہے. اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے اس کے ہر سجدے کے بدلے اسے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑے سوار 500 برس تک چلتا رہے. اللہ. میں نے ایک روایت سنائی ہے، ایک اور جو ہے وہ رمضان کا کرم سنیے گا. واہ. 5 رمضان کا خصوصی کرم. کرم کیا بات ہے. رمضان میں ہی کرم ہے. سبحان اللہ. سنیے گا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رحمت عالمیان سلطان تو جہاں شہنشاہ کن مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے. فرمایا میری امت کو ماہ رمضان میں 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی. خصوصیت رمضان کی برکت. سنیے جی رمضان میں کیا کیا ہے 5 چیزیں. فرمایا نمبر 1، جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے صحیح. تو اللہ پاک ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، سبحان اللہ. اور جس کی طرف اللہ نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہیں دے. اللہ اللہ اللہ. اسی اللہ کی رحمت ہو، وہ بندہ رمضان کی قدر نہ کرے. ثاقب بھائی ہو سکتا ہے ایسا؟ ہائے. نہیں ہو سکتا نا. کتنی محرومی کی بات ہے کہ یعنی مدنی چینل کے ناظرین، یہ اتنا مبارک مہینہ، اتنی برکتوں والا مہینہ کہ جس کی پہلی رات میں ہی اللہ تبارک و تعالی نظر رحمت فرماتا ہے، اور فرمایا کہ جس پر نظر رحمت فرمائی جائے اس کو اللہ تبارک و تعالی عذاب نہیں دیتا. یعنی اتنی رحمتیں، اتنی برکتیں، لیکن محرومی ہے ان لوگوں کی کہ جو اس سے غافل ہیں، اس برکت والے مہینے سے غافل ہیں، اس رحمت والے مہینے سے غافل ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ روزہ ہی نہیں رکھ رہے، اور ایک جو روزہ رکھ کر بھی غفلت کا شکار ہیں، گناہوں کا شکار ہیں. الامان والا فیس. دوسری خصوصیت سنیے گا، فرمایا شام کے وقت ان کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے، روزہ ہوتا ہے تو بھوک کی ایک الگ ہی اسمیل ہوتی ہے. صحیح. یہ جو منہ کی جو بو ہے اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے. اللہ کو روزے دار کے جو منہ کی بو ہے وہ اتنی زیادہ پسند اللہ کہ مشک سے بھی زیادہ اللہ کے نزدیک بہتر ہے. تیسری خصوصیت فرمایا فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. چوتھی خصوصیت اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے میرے نیک بندوں کے لیے مزین ہو جا، آراستہ ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے. یہ جو مشقت ہے نا ثاقب بھائی، یہ روزے کی مشقت ہے، بھوک لگ گئی ہے نہیں کھا سکتے، یا تراویح کے لیے کھڑا ہو رہے ہیں، دل نہیں چاہ رہا، تھکن ہے، لیکن بس وہ ہے نا ذوق ہے، اللہ کا حکم ہے، سال میں ایک ہی تو موقع ملتا ہے، وہ جو لطف ہے، کھڑے ہو گئے. لیکن یہ جو مشقت ہے یہ ہمیشہ کی نہیں ہے. یہ جو آزمائش ہے، یہ جو بندہ صبر کر رہا ہے یہ ہمیشہ کا نہیں ہے، یہ تھوڑے عرصے کا ہے. یہ اس پر اگر بندے نے صبر کر لیا، اس امتحان میں اچھے انداز سے کامیاب ہو گیا، تو اس کو یہ رحمتیں برکتیں ملیں گی کہ اللہ پاک نے اس کے لیے جنت کو تیار کر رکھا ہے، آراستہ کر رکھا ہے کہ بندہ ان سے نکل کر ان آرام اور راحت والے جگہ کے اندر چلا جائے. کیا بات ہے. آخری بات، آخری خصوصیت ہے کہ جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے، پہلی رات کا بھی تذکرہ ہو گیا، اب آخری رات، واہ، آخری رات آتی ہے تو اللہ پاک سب کی مغفرت فرماتا ہے. سبحان اللہ. قوم میں سے ایک شخص کھڑا ہوا. کیا بات ہے، کیا بات. اب ایک شخص کھڑا ہوا اور وہ سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ لیلۃ القدر ہے کیا؟ مشہور رات ہے، یعنی اتنوں کی بخشش، سب کی بخشش کر دی جا رہی ہے، تو محسوس تو یہی ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر ہے. لیلۃ القدر ہے. کیا بات ہے. کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ جناب آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں. کیا تم نہیں دیکھتے
کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے. ہائے ہائے تو بندہ جب رمضان کو اچھے انداز سے اللہ رسول کے فرامین کے مطابق گزارے, کیا بات احسن انداز سے گزارے, اپنے روزے پورے ہوں, کسی کی دل آزاری نہ ہو, کسی پر بہتان نہ باندھا ہو, کوئی گناہ نہ کیا ہو, نیکیوں میں دل لگا کے رکھے, مسجدوں میں دل لگا کے رکھے, تو یہ وہ شخص ہے کہ جب آخری رات آتی ہے اللہ پاک ایسے کی مغفرت فرماتی ہے. کیا بات ہے. اور مثال کیا خوبصورت دی گئی جی جی کہ جیسے جب کام کر لیتا ہے مزدور تو اس کو اجرت دے دی جاتی ہے. تو یہاں مدنی چینل کے ناظرین جو ایک بات اور بھی سیکھنے کے لیے ہے کہ جو مثال بھی بتائی گئی کہ جب کام ہو گیا, مزدور نے مزدوری اپنی ڈیوٹی پوری کر لی تو اس کو اجرت دے دی جاتی ہے. اور ظاہر سی بات ہے مزدور مزدوری ہی نہیں کرے گا, یا جو امپلائی کو جس کام کے لیے رکھا گیا وہ کام ہی نہیں کر رہا, تو پھر اجرت کس چیز کی ملے گی؟ تو رمضان المبارک آیا ہے, اس کے اندر ہمارا کام کیا ہے, ڈیوٹی کیا ہے, ہمیں جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ اس میں بالخصوص عبادت ہے روزہ رکھنا. یہ روزہ رکھیں, اور روزہ رکھنا ہم پہ فرض کیا گیا اور اس پہ ہر گھڑی ہے رحمت بھری. یہی آج کا ہمارا موضوع بھی ہے. اور جیسا کہ رحمتیں اور برکتوں کا بیان بھی کیا کہ کیسے چھما چھم رحمتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں. ہم اپنا فرض پورا کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اتنے سارے انعامات بھی مزید عطا فرما رہا ہے, رحمتیں بھی عطا فرما رہا ہے, برکتیں بھی عطا فرما رہا ہے. بس اس کو بات ہے سمجھنے کی. اگر ان رحمتوں اور ان برکتوں کو ہم سمجھیں گے تو یقین جانے کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے. جو دل اور جس کو کہنا چاہیے دل نیکیوں سے لگے ہوئے ہوتے ہیں ان کو یہ نیکیوں والا مہینہ جب آتا ہے تو وہ کھل اٹھتے ہیں. ایسا ہی ہے. اور جن کے دل جو ہے وہ یہ لگے ہوئے ہیں کہ ٹھیک ہے 2 دونی 4 اور 4 دونی اور کیا ہوتا ہے وہ حساب پیسہ مال آنا چاہیے, وہ بھی کھل اٹھتے ہیں ان کے کہ ٹھیک ہے جی یہ ہمارا بھی سیزن آ گیا. اپنا اپنا نصیب. جن کا دل لگا ہوا ہے نیکیوں سے, ہمارے امیر اہل سنت جیسے, وہ تو دل کھل اٹھتا ان کا ہے. رمضان آیا, نیکیوں کا بھاؤ بڑھ گیا. اور کچھ وہ ہوتے ہیں جن کو کیا کہنا چاہیے, بد نصیب کہیں کیا کہیں, کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارا بھی محروم, ہمارا بھی سیزن آ گیا, ٹھیک ہے پہلے 100 کی بیچتے تھے چیز اب 500 کی بیچیں گے. اور پھر بکار بھائی یہ بھی ہے نا کہ جو رزق حلال کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے جو فرائض اور واجبات سنن مستحبات وہ تو محروم نہیں ہے, وہ محروم نہیں ہے. وہ تو پھر اگر وہ یوں سمجھے کہ اس میں تو ایسا ہے نا, وہ جسے کہتے ہیں کہ سر گھی میں, دونوں ہاتھ گھی میں اور سر کڑھائی میں, ڈبل سیزن ہو گیا. یہ تو یوں سمجھے کہ اللہ کی رحمت ہے نا کہ وہ ایک شخص اپنے فرائض واجبات سنن مستحبات کے ساتھ ساتھ اگر رزق حلال کی تگ و دو میں بھی اچھے انداز سے آگے بڑھ رہا ہے تو یہ تو اس میں بھی وسعت دی جاتی ہے. اس کا ایک جو ہے مفتی احمد خان نعیمی نے لکھا بھی ہے, ماہ رمضان کا ایک نام ماہ وسعت رزق ہے, اس میں رزق میں وسعت دے دی جاتی ہے. تو ٹھیک ہے جو میرے کاروباری حضرات ہیں, تاجر حضرات ہیں, ہمارے قربان بھائی نے اچھی توجہ دلائی, وہ بھی غمزدہ نہ ہو. اگر آپ رزق حلال کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہاں یہ نہیں کہ جناب گرمی ہوگی اور دکان پہ کام زیادہ ہوگا لہٰذا جناب چلو روزہ چھوڑ دیتا ہوں معاذ اللہ, تراویح کون پڑے گا, پھر تو مسئلہ خراب ہو جائے گا. ہاں اگر آپ رزق حلال کے لیے کوشش کرتے اور ساتھ ساتھ جو فرائض واجبات ہیں ان کو پورا ادا کرتے ہیں تو آپ کے لیے ڈبل سیزن ہے, نیکیوں کا بھی سیزن ہے اور کاروبار کا بھی سیزن ہے. اور اگر مسلمانوں پر بھلائی کریں, ان کے ساتھ شفقت کریں, ایسا نہ کریں کہ چیز 100 کی ہے انہیں 500 پہ پہنچائیں اور زیادہ سے زیادہ کمانے کی دوڑ نہ کریں, تو اور اچھی بات ہے. یہ بھی نیکی کا کام ہے, آپ یوں نیکی کر سکتے ہیں. بعض اوقات ہوتا ہے کاروباری افراد ہوتے ملتے ہیں, یار یہ اتنی نیکیوں اور اس کا ثواب کا بیان ہو رہا ہے, تسبیح پڑھنے کا, ذکر و اذکار کا, ہم تو کاروبار میں ظاہر مصروف ہیں تو ہم کیسے نیکی کریں. یہ بھی ایک اچھی بات ذہن میں آئی کہ آپ اگر مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں, وہ اپنی چیزیں اتنی مہنگی نہیں کرتے, کسی کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں, خیر خواہی کی نیت سے یوں کہہ لیجیے مہنگائی کی جگہ کمی کر دیتے ہیں, تو یہ بھی نیکی کا کام ہے اور اس پر بھی آپ کو اجر و ثواب ملے گا. بہت زیادہ رحمتیں برکتیں. اگر ثاقب بھائی اجازت دیں تو مفتی احمد یار خان نعیمی نے تفسیر نعیمی کے اندر بڑے زبردست پھول لکھے ہیں, کچھ فیضان رمضان میں ایک طریقے سے امیر اہل سنت نے اس کو نقل کیا ہے, اور اس کا بیان ہو جائے تھوڑا, بہت ہی خوبصورت بات ہے. آپ رمضان کی شان بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کعبہ معظمہ مسلمانوں کو بلا کر دیتا ہے. بھائی کعبے کے پاس جانا ہے, رحمتیں ہیں, بڑی برکتیں ہیں, لیکن وہاں آپ کو جانا ہوگا, خرچہ کرنا ہوگا, اس کے بعد وہاں پہنچیں گے. فرماتے ہیں اور یہ رمضان آ کر رحمتیں بانٹتا ہے. کہتے ہیں گویا وہ کعبہ کنواں ہے اور یہ رمضان دریا ہے, یا فرماتے ہیں کہ وہ کعبہ دریا ہے اور یہ رمضان بارش کی مثل ہے کہ بارش آتی ہے اور جہاں بھی کوئی ہو اس کو نہلا کر چلی جاتی ہے, تو یہ رحمتیں
لٹا کر چلا جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہر مہینے میں خاص تاریخیں اور تاریخوں میں بھی خاص وقت میں خاص عبادت ہوتی ہے، اور تاریخوں میں بھی خاص وقت میں عبادت ہوتی ہے۔ مثلاً بقرعید کی چند مخصوص تاریخوں میں حج، محرم کی 10ویں تاریخ افضل، مگر ماہ رمضان میں ہر دن اور ہر وقت عبادت ہوتی ہے، یہاں تک کہ روزہ عبادت، افطار عبادت، افطار کے بعد تراویح کا انتظار عبادت، سبحان اللہ، افطار عبادت، کیا بات ہے، آپ کھاتے جا رہے ہیں تب بھی عبادت ہے، کیا بات ہے، افطار کے بعد تراویح کا انتظار عبادت، روزے میں تھک گئے تو تھوڑی دیر انتظار کر لیجئے، تراویح پڑھنے جاؤں گا، انتظار میں آپ لیٹے ہوں گے تو یہ بھی عبادت ہے کہ میں تراویح کے لیے چستی حاصل کر رہا ہوں۔ تراویح پڑھ کر سحری کے انتظار میں سونا عبادت، سبحان اللہ، یعنی آپ سو گئے تب بھی عبادت، پھر سحری کھانا بھی عبادت، پھر کھانے بیٹھ گئے مدنی چینل کے ناظرین وہ بھی عبادت، اس پہ بھی نیکی مل رہی ہے۔ الغرض ہر آن میں خدا کی شان نظر آتی ہے، کیا بات ہے۔ پھر فرمایا رمضان ایک بھٹی ہے، جیسا کہ بھٹی گندے لوہے کو صاف اور صاف لوہے کو مشین کا پرزہ بنا کر قیمتی کر دیتی ہے اور سونے کو زیور بنا کر اس استعمال کے لائق کر دیتی ہے، ایسے ہی ماہ رمضان گناہ گاروں کو پاک کرتا اور نیک لوگوں کے درجے بڑھاتا ہے۔ بھٹی میں ڈال کے جو ہے وہ سونار سونے کو بناتے ہیں، اس کو سنوارتے ہیں، تو رمضان آیا، تھوڑی ہو سکتا ہے مشقت لگ رہی ہو، گرمی ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، لیکن یہ بھوک پیاس گرمی میں روزہ رکھنا آپ کو نکھار دے گا، سنوار دے گا، کیا بات ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور ریٹ بڑھا دیے گئے بھائی، نیکیوں پر اجر بڑھا دیا گیا۔ اس مہینے میں شب قدر ہے، پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 سے معلوم ہوا کہ قرآن رمضان میں آیا، اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ القدر، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا۔ مفتی صاحب فرماتے دونوں آیتوں کے ملانے سے معلوم ہوا کہ شب قدر رمضان میں، ظاہر شب قدر رمضان میں، اور پھر فرماتے ہیں اور وہ غالباً 27ویں شب ہے، ہم سنتے بھی ہیں کہ 27 رمضان شب قدر ہے، تو غالباً یہی ہے کیونکہ لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں، لیلۃ القدر جو یہ ورڈ ہے اس میں 9 حروف ہیں، اور یہ لفظ سورہ قدر میں 3 بار آیا، صحیح، سورہ قدر میں یہ لفظ 3 بار آیا ہے، جس سے 27 حاصل ہوئے، ان کو جمع کریں تو 27 آتا ہے، تو لہٰذا امید یہی ہے، غالب گمان یہی ہے کہ 27ویں شب رمضان کی یہ شب قدر ہے۔ رمضان میں دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت آراستہ کی جاتی ہے، اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس لیے ان دنوں میں نیکیوں کی زیادتی اور گناہوں کی کمی ہوتی ہے۔ جو لوگ گناہ کرتے بھی ہیں وہ نفس امارہ یا اپنے ساتھی شیطان حمزات کے بہکانے سے کرتے ہیں۔ رمضان کے کھانے پینے کا حساب نہیں، یعنی سحر و افطار کے کھانے پینے کا حساب نہیں، یہ رحمت ہر گھڑی ہے، رحمت بری، یہ رحمتیں اور برکتیں سنتے جائیے۔ قیامت میں رمضان اور قرآن روزے دار کی شفاعت کریں گے، سنیے گا، رمضان کہے گا مولا میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے روکے رکھا، قرآن عرض کرے گا یا رب میں نے اسے رات میں تلاوت و تراویح کے ذریعے سونے سے روکا۔ دونوں شفاعت کریں گے، اور روایت میں آتا ہے اللہ پاک ان دونوں کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ روزہ کہہ رہا ہوگا میں نے دن میں روکے رکھا کھانے پینے سے، تراویح یعنی قرآن کہے گا میں رات میں، ظاہر تراویح پڑھتے دیر ہو جاتی ہے، وہی پھر شکوہ جو آتا ہے بعض اوقات کہ اتنی دیر تراویح، پھر صبح جاب پر بھی جانا ہے، تو حضور ان کی شفاعت بھی تو لینی ہے، وہ آگے تراویح کہہ رہی ہوگی نا، قرآن کہہ رہا ہوگا کہ میں نے اسے رات میں سونے سے روکے رکھا، اور اجرت کسے ملے گی؟ جو کام کرے گا، تو یہ کام کیے ہوں گے تو انشاءاللہ ان کا بدلہ ملے گا۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک میں ہر قیدی کو چھوڑ دیتے تھے اور ہر سائل کو عطا فرماتے، اور رب عز و جل بھی رمضان میں جہنمیوں کو چھوڑتا ہے، لہٰذا چاہیے کہ رمضان میں نیک کام کیے جائیں اور گناہوں سے بچا جائے۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام قیدیوں کو چھوڑ دیتے تھے، اللہ پاک جہنمیوں کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ قرآن کریم میں صرف رمضان شریف ہی کا نام لیا گیا اور اس کے فضائل بیان ہوئے، کسی دوسرے مہینے کا نام نہ صراحتاً بیان ہوا اور نہ ایسے فضائل۔ مہینوں میں صرف ماہ رمضان کا نام قرآن شریف میں لیا گیا، عورتوں میں صرف بی بی مریم کا نام قرآن میں آیا، اور صحابہ میں صرف زید بن حارثہ کا نام قرآن میں لیا گیا۔ اس سے ان تینوں کی عظمت معلوم ہوتی ہے۔ 2 اور باتیں جو مفتی صاحب نے لکھی، رمضان شریف میں افطار اور سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، یعنی افطار کرتے وقت اور سحری کھا کر، یہ مرتبہ کسی اور مہینے کو حاصل نہیں، یہ خاص دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ افطار کیا اور دعا میں مشغول ہو جائیں، یہ بڑی قسمت والوں کی۔ دن بھر تو اپنے آپ کو روکے رکھا، اب زیادہ آزمائش آ گئی کہ اب تو افطار بھی ہو گیا ہے، اب تو افطار کر بھی لیا، اب تو سامنے سموسا بھی بلا رہا ہے، پکوڑا بھی چیخ رہا ہے، ادھر شربت بھی موجود ہے، لیکن یہاں جس نے اپنے ہاتھ کو روکا اور رب کی بارگاہ میں اٹھایا، اور اجرت کس کو ملتی ہے؟ جس نے کام کیا۔ اور بڑی آخری خوبصورت بات جس کو میں کہتا ہوں مفتی صاحب کا اپنا مخصوص اسٹائل،
अपना अंदाज, वो फरमाते हैं रमज़ान में 5 हरूफ हैं, अच्छा, रा, सही। मीम, ज़ाद, अलिफ, नून। फरमाते हैं रा से मुराद है रहमत इलाही, वाह, सुभान अल्लाह। रहमत फरमाते हैं मीम से मुराद है मोहब्बत इलाही, क्या बात है। ज़ाद से मुराद है ज़मान इलाही, अलिफ से मुराद है अमान इलाही, और नून से मुराद है नूर इलाही। क्या फिर बात। फरमाते हैं और रमज़ान में 5 खुसूसी इबादतें होती हैं, रोज़ा होता है, तरावी होती है, तिलावत कुरान, एतिकाफ और शब कदर की ख़ास इबादत। फरमाते हैं तो जो कोई सिदक़े दिल से ये 5 इबादत करेगा उसे ये 5 इनामात मिल क्या जाएंगे। बात है, क्या बात है, ये है हर घड़ी है रहमत पे। रहमत। वाह। ये है मदनी चैनल के नाज़रीन, माह रमज़ानुल मुबारक की रहमतें, बरकतें, हर घड़ी इसकी रहमत भरी है, बरकतों भरी है। बड़े प्यारे अंदाज में माशाल्लाह मुबल्लिगीन बता रहे हैं कि माह रमज़ान की बरकतें क्या हैं, और फिर माह रमज़ान में कितनी रहमतें हैं, कितनी बरकतें हैं, कितने लोगों को बख्श दिया जाता है। शाह साहब, ये तो अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत की एक अलामत है कि बंदा रोज़े की हालत में है, भूख सता रही है और प्यास से ज़बान और हलक जो है ना कांटा बन चुका है, अल्लाह। और सामने हर तरह के मशरूबात रखे हुए हैं, कोई देखने वाला भी नहीं है। अब चाहे तो पानी पी सकता है, चाहे तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो उसके पेश नज़र यही होता है, कोई नहीं देख रहा, मेरा मालिक देख रहा है, मैंने कल अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है। यही तो मदनी चैनल के नाज़रीन तकवा है हमारा, जहाँ पर हम रोज़े में इतना एहतमाम करते हैं। हमारा दिन भर यूं ही होना चाहिए। रमज़ान के अलावा भी हमारे मामूलात ऐसे ही होने चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी को अल्लाह तबारक व तआला की रिज़ा के मुताबिक गुजारें, जब ही हमारी ज़िंदगी का असल मकसद जो है पूरा होगा। माह रमज़ानुल मुबारक के अलावा देखें, रमज़ानुल मुबारक के जो रोज़े हम रखते हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला का कितना बड़ा इनाम है हम पर। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक माह का रोज़ा पूरे साल में अता फरमाया। दीगर अंबियाए कराम को अगर देखते हैं तो चंद एक अंबियाए कराम के मैं नाम लेता हूँ, उन पर रोज़े किस तरह रखे जाते थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हवाले से आता है कि आप चांद की 13, 14 और 15 तारीख को आप रोज़ा रखा करते थे। इसके अलावा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा के अलावा सारा साल रोजे में रहा करते थे, यानी ये आपका अमूल था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम एक दिन छोड़कर एक रोजा रखा करते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम 3 दिन महीने के शुरू में, 3 दिन दरमियान में और 3 दिन आखिर में यूं रोजा रखा करते थे। और इसके अलावा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हमेशा रोजा रखते थे, कभी रोजा ना छोड़ा करते थे। ये एक अंबियाए कराम का मामूल था। मतलब ऐसा नहीं है कि रोजा सिर्फ हम पर ही है, हमसे पहली उम्मतों पर भी ये रोजा था, और रोजे की बरकतें हमारे सामने हैं। कुर्बान भाई, आपकी तरफ बढ़ेंगे। रोजा क्या है, इसकी हिकमतें क्या है, और इसके फजाइल मजीद अगर आप कुछ बयान फरमाएं। एक तो हमने अभी माह रमज़ान के फजाइल सुने, अब हम सुनना चाह रहे हैं कि रोजा जो रखे तो रोजे के फजाइल क्या हैं। देखिए, रोज़ा तो रोज़े के अंदर एक मखसूस टाइम पीरियड के लिए अपने आप को खाने पीने और अपनी ख्वाहिश, जो मखसूस ख्वाहिश है उसको पूरा करने से रोका जाता है, और इसीलिए रोज़ा रखा जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम मुसलमानों पर माह रमज़ान का, यानी पूरे साल में से जो एक महीना है, 11 महीने कहा खाओ पियो, लेकिन इस एक महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये है कि इसके रोज़े रखो, रोज़े फ़र्ज़ करार दिए हैं। और ये जो अरकान इस्लाम है, 5 बुनियादी अरकान हैं, उनमें से रोज़ा भी एक रुकन है माह रमज़ान के रोज़े रखना। फजीलतों में आता है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े के मुतालिक इरशाद फरमाया, जिसने रमज़ान का रोज़ा रखा सही, और उसकी हुदूद को पहचाना और जिस चीज़ से बचना चाहिए उससे बचा, तो जो कुछ पहले कर चुका है उसका कफ़ारा हो गया। अल्लाहु अकबर। एक और रिवायत सुनिएगा, फरमाया बेशक जन्नत में एक दरवाज़ा है सही, जिसे रैयान कहा जाता है, इससे क़यामत के दिन रोज़ादार दाखिल होंगे, इनके अलावा कोई और दाखिल नहीं होगा। रोज़ेदार कहाँ है ये ऐलान किया जाएगा, सही, रोज़ेदार कहाँ है, हाय हाय, बस ये लोग खड़े होंगे, अल्लाह, इनके अलावा कोई और इस दरवाजे से दाखिल नहीं होगा। जब ये दाखिल हो जाएंगे तो दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, जो बाबुर रैयान है वो दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा, और फिर उस दरवाजे से कोई दाखिल नहीं होगा। यानी दाखिल जन्नत तो और लोग भी हो रहे होंगे, नेक लोग जन्नत में जा रहे होंगे, लेकिन एक प्रोटोकॉल होता है ना। अब देखिए, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम कहीं पे हो रहा हो, उसके बहुत सारे गेट होते हैं, बहुत बड़ी पब्लिक आ रही होती है,
لیکن عام شخصوں کے لیے الگ گیٹ ہوتا ہے، جو عام افراد ہوتے ہیں وہ الگ گیٹ سے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ افراد ہوتے ہیں ان کے لیے اسپیشل گیٹ ہوتا ہے. صحیح. تو جنت میں تو داخلہ سب کا ہونا ہے، ہائے. لیکن جو روزہ دار ہیں ان کو کہا جائے کہ آپ عام دروازے سے نہیں بلکہ باب الریان اسپیشل گیٹ سے اللہ داخل ہو. اکبر. ایک اور مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا، صحیح. اللہ پاک اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور فرما دے. اللہ اکبر. اسی سے ملتی جلتی ایک اور روایت ہے، فرمایا جس نے ایک دن کا روزہ رکھا اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ پاک اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا کہ ایک کوا جو اپنے بچپن سے اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر جائے. کوے کے بارے میں آتا ہے ایک بڑی لمبی عمر پاتا ہے، تو کتنا ہی یہ ٹریول کرتا ہو، کہاں کتنا وہ بچپن سے اڑے اور جو ہے یہاں تک کہ وہ بوڑھا ہو کر مر جائے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ دار کو یہ برکت عطا فرماتا ہے کہ اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیا جاتا ہے. اور اب یوں سمجھیے کہ جو روزہ دار ہے، جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، مسلمان ہے، اس کو چاہیے کیا؟ اس کے لیے یہی تمنا ہے نا، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا نا، رمضان کی آمد سے پہلے خطبہ دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں 2 باتیں ارشاد فرمائی. اس میں سے ایک یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ سے جنت طلب کرنا اور جہنم سے پناہ مانگنا. تو ایک بندے کو تو چاہیے یہ کہ وہ جہنم سے دور ہو جائے، جہنم سے اسے پناہ مل جائے، عذاب جہنم سے وہ بچا لیا جائے. تو روزے رکھنے کی فضیلت کے بارے میں آ رہا ہے کہ اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیا جائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ روزے میں روزے کی حدود کو پہچانے. یاد رکھیے علماء نے فرمایا کہ روزہ صرف بھوکا پیاسے رہنے کا نام نہیں. صحیح. ایک شخص نے روزہ رکھا ہوا ہے، روزہ کیا کہ ابھی میں کھا نہیں رہا، میں پی نہیں رہا، اور جو مخصوص خواہش ہے میں اس سے بچ رہا ہوں، لیکن وہ حرام کام کر رہا ہے، وہ نماز قضا کر رہا ہے، وہ فلمیں ڈرامے دیکھنے میں لگا ہوا ہے، وہ فضولیات کے اندر اپنا وقت تو صرف کر رہا ہے، وہ جو ہے وہ لڑائی جھگڑے کر رہا ہے، وہ کسی کو گالی دے رہا ہے، وہ والدین سے بدتمیزی کر رہا ہے، وہ باہر کسی کو مار کے آ جاتا ہے. اللہ. اگر ایسا شخص، ایک شخص جو ہے وہ روزہ تو رکھا ہوا بظاہر جیسے کہتے ہیں بھوکا پیاسا رہنا، صحیح، لیکن وہ روزے کی حدود کو، حقیقی جو روح ہے اس کو نہیں پہچان رہا. وہ حقیقی روح کیا ہے؟ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے، متقی بن جاؤ. متقی بن جاؤ نا. اللہ اکبر. دیکھیے بھوکا پیاسا رہنا وہ یہ ہے نا کہ روزے کی وجہ سے بندہ گناہوں سے بچا رہتا ہے، نیکیاں کرنے کا دل چاہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ روزے میں بندے کی جو وہ نفسانی خواہشات ہیں نا، وہ بھوک کی وجہ سے دب جاتی ہیں. بندہ کمزور ہوتا ہے، نڈال ہوتا ہے، تو وہ اللہ کی طرف جایا کرتا ہے، اللہ کی طرف وہ راغب ہوتا ہے، وہ مسجد کی طرف اس کا دل لگتا ہے، عبادت کی طرف دل لگتا ہے، گناہ سے بچتا ہے. صحیح. یہ کیسا روزہ دار ہے کہ اس کو روزہ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ روزہ اس کو گناہوں سے بچائے. روزہ رکھ کے یہ اگر گناہوں کے اندر جا رہا ہے تو اس کو روزے کی حقیقی روح جو ہے وہ نہیں ملے گی. تو لہذا روزے کی اگر حقیقی روح چاہیے تو بھوکا پیاسا رہنے کے ساتھ ساتھ جو چیزیں پہلے سے ہی حرام ہیں، دیکھیے کھانا پینا تو پہلے سے جائز تھا، حلال تھا، لیکن مخصوص ٹائم پیریڈ میں اس کے لیے حرام کر دیا گیا. صحیح. لیکن غیبت پہلے سے حرام، بے شک. کسی مسلمان کی دل آزاری پہلے سے حرام، حرام. حرام کمانا پہلے سے حرام، حرام سننا، حرام بولنا، حرام دیکھنا، حرام کرنا پہلے سے حرام. تو جو پہلے سے ہی حرام، نماز قضا کرنا کتنا بڑا جرم ہے، پہلے سے حرام. تو جو پہلے سے ہی حرام ہے، روزے میں جو حلال چیزیں حرام ہو گئی تو آپ دیکھیں حرام چیزیں کتنی بدرجہ اولا حرام ہو جائیں گی. ان کو کرتے ہوئے کوئی کہے کہ میں نے جو ہے وہ اللہ کی رضا والے کام کر لیے، مجھے نعمتیں مل جائیں گی. روزے کا فرض تو بہرحال ادا ہو جائے گا، لیکن روزے کی حقیقی روح اس کو نہیں ملے گی. اگر اس کو برکتیں چاہیے، روزے کی حقیقی روح چاہیے، تقویٰ چاہیے، اس کو چاہیے کہ روزے کی حدود کو پہچانتے ہوئے اچھے انداز سے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. قربان بھائی نے بہت خوبصورت انداز سے گفتگو یہیں سے شروع ہوئی کہ روزے کی کیا برکات ہے، اور پھر جو ہے بات یہاں پر آئی کہ روزے کی حقیقت کو سمجھے اور پیغام روزہ جس کو کہنا چاہیے اور مقصد روزہ اس کو بھی سمجھے، تو اس کے بعد پھر جو فضائل اور برکات جن کی ہم بات کر رہے ہیں وہ صحیح معنوں میں حاصل ہوں گے. اور یہاں وہ روایت بھی میرے ذہن میں آئی جو صحیح مسلم میں بیان کی گئی کہ اگر روزے کی فضیلت کی بات کی جائے تو وہ کیا خوبصورت روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نیک کام کا بدلہ 10 سے 700 گنا تک دیا جاتا ہے، لیکن اللہ پاک ارشاد فرماتا الا الصوم فانہ لی
वाना अज्जी बिही। मदनी चैनल के नाज़रीन, रब इरशाद फरमाता है मगर रोज़ा कि वो मेरे लिए है और ख़ास मैं ही उसकी जज़ा दूंगा। और रोज़ेदार के लिए दो खुशखबरियाँ हैं, एक इफ्तार के वक्त और एक अपने रब से मुलाकात के वक्त। क्या बात है। और जो रोज़ेदार मुँह की बू होती है वो रब के नज़दीक मुश्क की खुशबू से भी बढ़कर हुआ करती है। मैं यहाँ से एक बात लूंगा कि रोजेदार के लिए जो दो खुशियां हैं, ये अगर थोड़ी सी हम इसको खोलते हैं ना, ये समझने वाली बात है। क्या बात कि दो खुशियां हैं मदनी चैनल के नाज़रीन रोजेदार के लिए। एक है इफ्तार के वक्त। देखें, इफ्तार के वक्त जो जबान कांटा बनी हुई है, सूखी हुई है और प्यास की शिद्दत है, भूख तड़पा रही है, और इस वक्त जो वो खाएगा ये वही जानेगा कि जिसने रोजा रखा है, ये वही कदर कीमत जानेगा, और ये उसी को फरहत मिलेगी कि जिसने रोजा रखा है। रोजा रख कर ये फरहत महसूस करेगा। अच्छा, जिसने फिर रोजा रखा, एक तो ये दुनिया की फरहत, और फिर जो कल क़यामत वाले दिन अल्लाह तबारक व तआला अपनी शान के लायक उन्हें दीदार करवाएगा। ये रब तआला के जो दीदार से मुशर्रफ होंगे, अल्लाह अपनी शान के लायक दीदार कराएगा। एक तो इफ्तार ये भी होगी, और ये जो शरबत दीद पी जाएगी ये भी है, एक सिलसिला होगा। तो ये वही खुश नसीब होंगे कि जिन्होंने माह रमजान के रोजे रखे होंगे। सुभान अल्लाह। तो ये तो सादत की बात है। तो हम शाह साहब यहाँ पर ये बात देखें कि एक बसावकत होता ये है कि सेहत भी है, सब कुछ है, एसी के अंदर है, दो बंदे हैं, एक एसी के अंदर काम करता है, कोई टेंशन नहीं, कोई मुशक्कत वाला काम नहीं है, वो सेहतमंद होने के बावजूद भी रोजा नहीं रख रहा, और बिल मुकाबिल हम एक को देखते हैं कि वो मुशक्कत भी कर रहा है, मेहनत भी कर रहा है, कड़ी धूप में भी है, जबान भी कांटा बन चुकी है, भूख के साथ वो यूं कहते हैं कि पेट कमर के साथ लग चुका है, इसके बावजूद भी रोजा रखता है। ये इन हवाले से शाह साहब आप क्या फरमाएंगे? जी, बात वही है ना कि ये ईमान की कुव्वत पता चलती है इससे कि अल्लाह देख रहा है, ये एक तसव्वुर उसका होता है, तो उसी की वजह से तो वो रोजा रख रहा होता है। और कोई इबादत है, कहते हैं ना, उसमें तो रियाकारी आ सकती है, बड़ी आसानी से आ सकती है कि वो तो देख ही लेते हैं, नमाज पढ़ रहा है तो जाहिर है छुप के कहाँ तक पढ़ेगा, लोग देख ही लेंगे बाजमात नमाज पढ़नी है। लेकिन रोजे के अंदर तो वो जब तक बताएगा नहीं कि मैंने रोजा रखा हुआ है, किसी को पता नहीं चलेगा। और अगर किसी को उसने बताया हुआ है, यानी सहरी की है सबके सामने, और वो चुपचाप तोड़ लेता है, अकेले में पी लेता है, खा लेता है, तो किसी को कुछ नहीं पता कि जनाब ये रोजे से है कि नहीं है। वो तो बल्कि ही समझेंगे कि रोजे से है कि इसने सुबह सहरी की थी, या इसने खुद बताया भाई मैंने रोजा रखा हुआ है। लेकिन वो सब कुछ मुयस्सर होने के बावजूद रोजा तोड़ता नहीं है, बल्कि भूख प्यास को बर्दाश्त करता है। क्यों? उसका अपने रब पर यकीन, अपने रब पर ईमान, और फिर अपने रब से उसका जो एक ख़ास ताल्लुक़ होता है, उसकी बिना पर वो इस अंदाज से रोज़ा रख रहा होता है, और जो है वो रोज़े को तोड़ता नहीं है। अब ये ईमान की क़ुव्वत ही उससे रोज़ा रखाती है। लेकिन मसला ये है कि वो कहते हैं ना, रस्म आज़ा रह गई, रूह बिलाली ना रही, फ़लसफ़ा रह गया, तलक़ीने ग़ज़ाली ना रही। हमने बहुत सारी इबादत और उसके पीछे जो मक़ासिद है उनको नहीं समझा। हम इबादत बस महज जी ये हुक्म पूरा हो जाए या ये सब कर रहे हैं तो हमने भी ये करना है, ठीक है, अगर उसकी जो मखसूस शराइत है उसके मुताबिक रोज़ा रख लिया, रोज़ा अदा हो जाएगा, आपका फ़र्ज़ अदा हो गया। लेकिन उसके पीछे जो मकसद था या जो उसकी रूह थी वो फिर हासिल नहीं हुए। हलाल तो खाना छोड़ दिया, रोज़ा है, लेकिन जो हराम है और हर हाल में हराम है, वो काम करना आपने नहीं छोड़े। लोगों का गोश्त खाना नहीं छोड़ा, आम खाना खाना छोड़ दिया, गीबत मुसलमान भाई का गोश्त खाना करार दी गई। आप रोज़ा रख के खाना गोश्त किसी जानवर का तो नहीं खा रहे, जो हलाल जानवर है उनका भी नहीं खा रहे, लेकिन मुसलमान भाई का गोश्त जो हर हाल में हराम था वो खा रहे, गीबत कर रहे हैं। तो इसको सोचना चाहिए। और फिर वही यहाँ पर रिवायत आएगी, जो रोज़ा रखकर बुरी बात कहना और उस पर अमल करना ना छोड़े, अल्लाह को ऐसे भूखे प्यासे रहने की कोई हाजत नहीं। बंदे के ऐसा, यानी ये अल्फाज पर गौर करते जाए। यहाँ क्या कहा गया, ये भी नहीं कि उसके रोज़ा रखने की कोई हाजत नहीं, अल्लाह को तो वैसे ही किसी की कोई हाजत नहीं। फरमाया अल्लाह को उसके भूखे प्यासे रहने की, यानी उसके रोज़े को महज भूख प्यास करार दे दिया गया कि वो भूख और प्यास तो बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन जो रोज़ा होना चाहिए वो उसको हकीकतन मिल नहीं पा रहा। तो फरमाया जो बुरी बात कहना और उस पर अमल करना ना छोड़े, तो अल्लाह पाक को बंदे के ऐसे भूखे प्यासे रहने की कोई हाजत नहीं। ये रोज़ा तो हम पर किस लिए लाजिम किया गया था कि रोज़े का जो पैगाम है वो तो पैगाम ही ख्वाहिशात को कंट्रोल करना है। ये पैगाम ही आदमी ने नहीं समझा, अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल, इस तरफ ही तवज्जो नहीं है, तो फिर वो किस तरह का रोज़ा रख रहा है। तो इसके पैगाम को समझें, उसके मुताबिक इस रोज़े को अपनाएं और फिर देखें इसकी बरक़ात। और ये फिर एक बात अगर हम यहाँ और शामिल कर ले
کہ یہ ہمیں ایک مہینے کا گویا ٹریننگ سیشن تھا. بے شک. مدنی چینل کے ناظرین، قرآن میں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ. اب متقی جو ہے ہمیں ایک مہینے تو نہیں رہنا، ہمیں تو پورے سال 12 مہینے متقی رہنا ہے. تو یہ ایک مہینے کے روزے فرض، ان کا مقصد تقویٰ. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک مہینے کے لیے تمہیں تقوی کی پریکٹس کرائی جا رہی ہے، اور وہ اسباب خاص مہیا کیے جا رہے ہیں کہ جس کے ذریعے تم آسانی سے متقی ہو سکتے ہو. روزہ رکھنا لازم کیا گیا، بھوک لازم کی گئی، جس کی وجہ سے نفس کمزور ہوتا ہے، نفس آدمی کو گناہوں کی طرف ابھارتا ہے. شیطان جو انسان کو گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے اس کو باندھ دیا گیا. تو اب شیطان بہکانے والا نہیں ہے، وہ بندھا ہوا ہے، نفس کو کمزور کر دیا گیا. تو اس طرح آدمی آسانی سے تقوی کی منزل کی طرف بڑھتا ہے. تو اب تقوی اپنانا آسان کیا گیا اور روزہ دیا گیا تاکہ تقوی ملے. اب کیا تھا، یہ ایک مہینے کی پریکٹس کرائی گئی. اب اس پریکٹس کے مطابق پورے 11 مہینے عمل کرنا تھا. اب اس کی مثال دی جاتی ہے کہ ایک پہلوان ہے جی، اس کی فائٹ ہے، لڑائی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، پریکٹس کرتا ہے، کھانے کھاتا ہے، یہ کھاتا ہے خوب جی، ورزش کرتا ہے. اب کیا ہوتا ہے بھائی، تیار ہو گیا، پھر اس کو لے کے جاتے ہیں بھائی کٹہرے میں، وہ جہاں پہ لڑائی ہے وہاں پر لڑنا ہے تم نے. اب وہ وہاں جائے اور جانے کے بعد مدنی چینل کے ناظرین دھڑام سے زمین پہ گر جائے، چاروں خانے چیت. جیسے ہی سامنے پہلوان آیا، لڑنے والا آیا، تو آپ کیا کہیں گے، یار تمہیں اتنا کھلایا پلایا، دودھ، یہ مکھن، گھی، اتنا پیسہ تم پہ خرچ ہوا، اور تم سب پریکٹس کرائی، ورزش کرائی، اور تم یہاں آتے دھڑام سے گر گئے. تو وہ پریکٹس کیوں کی تھی تم نے بھائی؟ اتنا کھایا پیا کیوں تھا؟ ہمارا بھی خرچہ کرایا، بجٹ خراب کرایا سارا تم نے. تو مقصد کیا ہے، بندے نے اتنی پریکٹس کی، مسلمان نے روزہ رکھا، خواہشات پہ کنٹرول کی پریکٹس. شیطان بندھا ہوا تھا، نفس کمزور تھا. اب جیسے ہی شیطان کھلا، نفس کو تھوڑی وہی ملی کہ اب روزہ نہیں ہے لازم، تو وہی جیسے ہی سامنے مقابل آئے، انسان جی بکیا 11 مہینے گیا، چاند رات میں جتنے چیزیں نہیں کی تھی وہ سارے گناہ کرنا شروع کر، وہیں پہ سرنڈر کر دیا، وہیں پہ ہتھیار ڈال دیے. تو یہ ہمیں ایک مہینے خاص پریکٹس کرائی تھی. اس ایک مہینے کو 11 مہینے پہ اپلائی ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم نے تو ایک مہینہ ہی نہ سمجھا کہ روزہ کیا ہوتا ہے. صاحب بڑی پیاری آپ نے بات کی ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ یہ پورا ایک مہینہ پریکٹس کا مہینہ ہے. اچھا، اس میں ایک بہت بڑی تعداد یوں کہیں کہ محرومیت والی بات ہے کہ مسجدوں میں نظر نہیں آتی، پورا سال مسجدوں میں نظر نہیں آتے، لیکن ماہ رمضان جیسے ہی آمد ہوتی ہے تو مسجدوں میں ڈیرے لگ جاتے ہیں، مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، درود پاک کی کثرتیں ہوتی ہیں. یوں کہ یہ کہ نیکیوں کا سما ہوتا ہے، ادھر سے شیطان بند ہوتا ہے، ادھر سے نیکیوں کا ایک سما بن جاتا ہے. اچھا، مسجدوں میں پھر دل لگنا شروع ہو جاتے ہیں، مسجدوں میں دل اٹکنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، مسجدیں ہماری آباد ہیں، کیا ہم مدنی چینل کے ناظرین یہ صرف ایک مہینہ ماہ رمضان کا قربان بھائی کہ مسجدوں کو آباد کریں گے؟ جس طرح ابھی بڑی پیاری بات کی شاہ صاحب نے کہ یہ پریکٹس ہے، ہم جس طرح متقی ہونا ہے تو یہ پریکٹس ہے. اچھا، اسی طرح مسجدوں میں آنا شروع ہے تو یہ پریکٹس تھی ہماری کہ اس طرح ہم نے مستقل آنا ہے. کیا یہ صرف ایک مہینے کے لیے ہے یا اس کے علاوہ بھی ہم نے پورا سال مسجدوں میں ڈیرے لگانے ہیں ہم نے؟ اللہ اکبر. مسلمان کا دل تو، مومن کا دل تو مسجد میں ہی لگا کرتا ہے. وہ روایت میں آیا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی مثال اس مچھلی کی طرح ہے مسجد میں کہ جو پانی کے اندر ہوتی ہے، سبحان اللہ، جب اس کو پانی سے باہر نکال دیا جائے تو کیسی تڑپتی پھڑکتی اور کسی اذیت میں ہوتی ہے کہ اس کو دوبارہ پانی میں ڈال دیا جائے. تو مومن کی مثال تو ایسی ہے کہ مسجد کے اندر اس کا ایسا دل لگا کرتا ہے، باہر کیوں جاؤں، یہاں پر تو آ کر باہر کے جو جھنجٹیں ہیں، ٹینشن ہے، جو 10 قسم کی اذیتیں ہیں، وہ دور ہو جایا کرتی ہے. بندے کو پتہ ہوتا ہے میں اللہ کے پاک گھر میں موجود ہوں، نماز پڑھوں گا، سجدے میں جاؤں گا، میں دعا مانگوں گا، دعا کے ذریعے اللہ سے بات ہوگی. تو وہ دل کی بڑھاس نکالنا، اللہ کے بارگاہ میں مانگنا، دل ہلکا کرنا. پھر مسجد تو وہ جگہ ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مسجد نہیں ہے. اگر ہم یہاں بغیر کسی نیت کے نارمل بیٹھ جائیں کچھ بھی نہیں، لیکن مسجد وہ جگہ ہے کہ وہاں پر بندہ اعتکاف کی نیت سے بیٹھتا ہے، اس کے صرف بیٹھنے پر بھی اللہ کریم اس کا ثواب عطا. اب بندہ خالی بیٹھا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا، لیکن چونکہ مسجد میں اللہ کے پاک گھر میں بیٹھا ہوا، اس کا ثواب کا میٹر چل رہا ہے. کیا بات ہے، اتنی محترم جگہ، اتنی بابرکت جگہ ہے. تو یہ تو مومن کا دل وہاں لگا کرتا ہے. صرف رمضان نہیں، جو جسے کہتے ہیں رمضان میں جانے والے ہیں تو وہ نیت کر لیں کہ آج سے ہی وہاں جو اسی خوبصورت جگہ وہاں دل لگایا جائے، وہاں جایا جائے، اور پھر تا دم موت، تا دم آخر جسے کہتے ہیں، وہاں دل لگا رہے. یہاں پر میں ایک کچھ عرض کرنا چاہوں گا نمازی حضرات سے کہ جو ماشاء اللہ پورا سال کے نمازی ہوتے ہیں، آتے جاتے.
دیکھیں رمضان میں ایک بڑی تعداد ہوتی ہے جو مسجدوں سے دور ہوتی ہے لیکن رمضان میں آ جاتی ہے، تو اب ان پر شفقت کرنے والا وقت ہے. یوں سمجھیں کہ آپ نمازی ہیں، آپ کڑتے ہیں، جو کڑنے والے ہیں کہ مسجد آباد ہو، نمازی زیادہ ہوں، صفیں بھری ہوئی ہوں، لوگ تلاوت قرآن کریں، سیکھنے والے ہوں، درس کا حلقہ ہو، ایک سما ہی سما، رمضان کا سما پورے سال نظر آئے. تو وہ یوں کہیے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے کہ آپ کے جو ہے نا کمانے کا ٹائم شروع ہو گیا. آپ نے جو ہے وہ محنت کا ٹائم آپ کو شروع ہو گیا. آپ نئے نمازی آ رہے ہیں ان کو حوصلہ دیجیے، ان کو جو ہے وہ نماز نہیں پڑھنا رہی، نماز سکھائیے. اب اگر کسی کا وقار بھائی موبائل بج جاتا ہے، دیکھیں موبائل نہیں بجنا چاہیے، رنگ ٹون خراب ہے، ایسی رنگ ٹون ہے جو مناسب نہیں ہے، مسجد کے اندر بج گئی. لیکن کون چاہتا ہے کہ جان بوجھ کے وہ نہیں، میں مسجد کے اندر بجے میں آن کر کے رہوں گا، ولیوم فل رکھوں گا. بندہ بھول جاتا ہے، مسلمان کی یہ کوشش ہوتی ہے. لیکن اب کسی سے رہ گیا تو اب اولین ترجیح یہ ہے نا کہ اس کو احسن انداز میں سمجھایا جائے. تو یہ رمضان کا مہینہ ایسا یہ مہینہ ہے کہ جو آ رہے ہیں نا ان کا آپ ایسا کچھ کریں کہ آج جب رمضان ختم ہونا آپ بولیں الحمدللہ میں نے 10 نمازیوں کو الحمدللہ تعالیٰ جو رمضان کے نمازی تھے ان کو پورے سال کا نمازی بنا. ایسے ہی ہے ماشاءاللہ. ہم شفقت کا اگر ہاتھ رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے نمازی بڑھتے جائیں گے، اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ہمارا صرف رمضان ہی نہیں بلکہ رمضان کے علاوہ بھی ہماری مسجدیں آباد رہیں گی. مدنی چینل کے ناظرین، ماہ رمضان رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمارا یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں ماہ رمضان کی قدر کرنا نصیب فرمائے. آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین صلی اللہ علیہ وسلم. رحمت یہ لائے سفینے ہیں برکت والے مہینے.